السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے قرآن پاک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں 10 رمضان المبارک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا اور میرا یہ ساتھ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر قرآن پاک کی آخر آیت من الجنت والناس تک برقرار رہے۔ آئیے تو نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس سال ہم ضرور و ضرور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مومن کی نیت اس کے اعمال سے بہتر ہے۔ آئیے نیت کر لیتے ہیں کہ ہم اپنا روزانہ کچھ نہ کچھ وقت قرآن پاک سیکھنے میں ضرور لگائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، الحمد اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے۔ ہاں میں حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے تو ایسی آواز نکلے گی الحمد حمد للہ۔ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ رب را کو پر پڑھیں گے۔ با کے اوپر تشدید ہے تو تشدید والے حرف کو ذرا رک کر پڑھتے ہیں۔ رب العالمین۔ کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، حروف مدہ ہو رہا ہے۔ یا مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو رہا ہے تو یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لگے گا، یعنی کہ اس کو ہم ایک یا دو الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں۔ مکمل آیت پڑھ لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ را کو پر پڑھیں گے۔ ہا میں آواز، ہا کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے۔ میم کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ را کو پھر پر پڑھیں گے اور تشدید ہے را کے اوپر تو دونوں را کو ذرا رک کر ادائیگی کریں گے۔ نررحیم، نر پہلے آپ کو لگے آپ نر کہہ رہے ہیں، بعد میں آپ زبر پڑھ رہے ہیں نررحیم۔ یہاں پہ بھی مد عارض کا قاعدہ لگے گا کیونکہ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پہ حروف مدہ ہے۔ حروف مدہ کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل ساتھ ساتھ ہم نے اپنے مدنی قاعدے کا بھی آغاز کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ عز و جل ابھی اس کی سبق نمبر 1 مکمل ہو گیا ہے تو ساتھ ساتھ ہم مدنی قاعدے کو بھی پڑھتے جائیں گے۔ تو وقف کی وجہ سے میم ساکن ہوا تو یہاں پہ بھی مد عارض کا قاعدہ لگا۔ مالک یوم الدین، کھڑی حرکات میم کے اوپر ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ مالکی، لام اور کاف کو بالکل لمبا نہیں کرنا کیونکہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ مالک یوم الدین، یو میں واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو یو پہ اپنے ہونٹوں کو خوب گول کیجئے، یہاں پہ واولین کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یوم الدین، مدین، یہاں پہ بھی مد عارض کا قاعدہ۔ ایاک، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ یا کے اوپر دیکھیں دوبارہ تشدید ہے تو تشدید والے حرف کو ذرا رک کر ادائیگی کریں گے۔ ایاک نعبد، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ عین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ صاد پر موٹا پڑھیں گے، سین کی آواز بھی دیں گے۔
را کے ساتھ الف ہے تو را کو پر پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ مستقیم، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اہدنا الصراط والمستقیم، صراط والذین انعمت علیہم، کچھ لوگ انعمتا پڑھتے ہیں، انعمتا نہیں، انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط والذین، را کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، زینہ میں یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ صراط والذین انعمت علیہم، انعمتا کو بالکل لمبا نہیں کریں گے، علیہم، علیہم کو بھی بالکل لمبا نہیں کریں گے۔ غیر المغضوب، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے تو یہاں واو مدہ ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ علیہم ولا الضالین، یہاں دیکھیں ولا الضال، الف سے پہلے حرف کے اوپر ضاد کے اوپر زبر ہے تو حروف مدہ۔ اب لام کے اوپر سکون اصلی ہے، یعنی جزم سکون اصلی ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، اس کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ولا الضالین، اور لین پہ مد عارض کا قاعدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو رہا ہے، وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو رہا ہے تو یہاں مد عارض کا قاعدہ لگے گا۔ امید ہے کہ میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا پائی ہوں گی۔ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا عمل یہ جاری رہے، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، آمین ثم آمین۔ ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا انشاءاللہ عز و جل۔